ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے، بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے، بیگم کیا کر رہی ہے؟ برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے کہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے، بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں، یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا، یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا، اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی بچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا، آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا، کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے، بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. پھر اولاد پہ بھی سختی. گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں. جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے، پٹ کون رہا ہوتا ہے، باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی. نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی، اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو، یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو، یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں. 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا، اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی، اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے. نہیں مان رہا تو کیا کرے؟ بولو نا، سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے، کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے، یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے. بیگم کیا کر رہی ہے؟ برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے کہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا. تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی، نافرمانی، تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو. آپ سب کیا کرو؟ آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا، ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی، بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں. یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے، نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے، خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا، ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے، بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں، یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا، یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا، اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی بچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا، آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط، تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی بیچاروں کو، اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا، آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ
شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسا ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کے, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, کہ وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی. وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا, تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے. اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا, بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں, اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن. پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت لیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا, اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ, تو مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا, اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا, روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے. روحانی عامل کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا, ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں, آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے, اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر, وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, ابھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ, پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں, جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو. پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا, تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے, کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں.
پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو. یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے. آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے, ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی, اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ. اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے, گھر میں. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے. بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, پھر ٹینشن ہوتی. تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے ہی نہیں ہے, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا ہوا تھا. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی, یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان کو. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا یہاں تک نہیں پہنچتا, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے. ایسی ایسی 2 نمبر لڑکیاں, لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کم بخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا, کیا عجیب عجیب چیزوں پہ عشق ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار, پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بول لو کہ ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, نظر کی. تو اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے, گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. اب میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بھابھی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے, وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے.
سمجھ رہے ہیں؟ دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے, اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے؟ ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے, جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو. عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں؟ کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہوگی. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے, بچا لیتی ہے. لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا, اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفنس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفنس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا, بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی ہے اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے, اس کا نمک کھاتا ہوں میں, بیمار ہو گیا اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی, پیار آیا, پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے, جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے, تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا ہمارے باپ نے, گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک, جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ, میں کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے.
حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ، اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے، بہت معمولی سی، اتنی دعائیں دیتے تھے، اتنی دعائیں، ہمیں شرمندگی ہوتی تھی ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی، یعنی کیا کر لیا ہم نے، اتنی دعائیں، اتنا خوش اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں، وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے، اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں، لیکن یہ اونچے نہیں، آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ، آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے، آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے، آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو وہ نبی پہ احسان کیا بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا، ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا، ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی، یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو، تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے. ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے، جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کہتے ہیں نا لوگ، اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا، آخری نبی ہے، آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا، فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی، فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی، خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل، انہوں نے نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں، کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا، صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی، پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں، وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیڈ چاہیے، الماری چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی، ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن کے نا، یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ گاڑی چاہیے، ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں نہ گھڑی چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی شادی ہو گئی، سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا، اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ لیں جے نا، اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے، ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت ہے آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا، آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا, وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گیا نا, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتا چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے, تو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں, اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے, اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا, تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو, اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے, تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلتا ہی ہے. تو یہ تو ماحول ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, دیکھو میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا, تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان کی اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ چوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے,
آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرو گے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھئی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے, تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھئی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا, ٹھیک ہے نا بھائی, ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھائی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے, عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے تو آج تو چھٹی کر لے, وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو ایک بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا, ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ 1-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا, ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میں اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا, ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا, بچے دیکھیں گے اما ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت, جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو, باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار. ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے
صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو، صبر، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا، خودکشیاں، وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی، اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں، ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن، باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن، بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا، شوہر الٹا سیدھا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، میاں ہے نا، سرپرست ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے، لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن، شراب سے بچنے کی ٹینشن، یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا، سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا، مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا. انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا، وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں. کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں، لیکن کمپنی بدنام ہوتی، اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں، مار کھاؤں گا، کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے، میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی، ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا، انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے وہ آدمی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں، مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے گا. تو نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں.